کہتے جی کہ پاؤں کو ویزلین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اس کو دھونے کی کوئی بھئی یہ ہے کہ وہ اگر ان پہ پانی رک جاتا ہے تو وضو کے وقت دھو ڈالا۔ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، عمرہ کیا، 2 دن کے بعد رات کے وقت تھوڑا سا خون آیا، پھر رک گیا، صبح مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، بعد میں یاد آیا کہ رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے، دم واجب ہو گیا، صدقہ نہیں، اس نے جو عمرہ کیا ہے وہ پلید کپڑوں میں کیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ جو خون آیا تھا اس کی شلوار کو لگا، اسی شلوار سے عمرہ کیا۔ اگر وہ کپڑے پلید تھے تو اس کا طواف ہوا ہی نہیں، طواف تو پاک کپڑوں میں ہوتا ہے۔ اب حل یہ ہے کہ ایک طواف دوبارہ کر لے اور استغفار پڑھے، توبہ بھی کرے۔ کہتے جی کہ عورتیں حرم کے اندر جو ہیں وہ بڑی بن ٹھن کے آتی ہیں، اور کیا کریں، ان کو پتہ ہے دیکھنے والے موجود ہیں، تم آنکھیں نیچی کر لو تو خود ہی بن سنور کے نہیں آئیں گی۔ جب دیکھنے والے موجود ہوں تو اس نے تو میک اپ سنگار کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے وہ اس ٹورنگ ٹاکیز ہوتی تھی، چلتی پھرتی فلمیں، تو وہ کسی نے لیسنس لیا اور ہمارے علاقے میں آ کے وہ لگائی۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا، میں نے ڈپٹی کمشنر سے جا کے بات کی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں تو ہم نے کبھی شادی میں نقارے بھی نہیں بجنے دیے، آپ نے فلم لگوا دی۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ان کے پاس لائسنس ہے، میں تو نہیں روک سکتا، میں کیا کروں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک۔ رات کو میں نے سارے مسجدوں والے تھے، امام اکٹھے کیے اور سب دوستوں کے، میں نے کہا بھی اعلان کرو کہ کوئی آدمی یہ فلم دیکھنے نہیں جائے گا، اور 2-4 اچھے خاصے بلوچ مشٹنڈے جو ہیں نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑے رہے، جو جائے ٹانگیں توڑ دیں، میں ذمہ دار ہوں، کیس میں بھگتوں گا۔ پھر بلوچ تو اس مسئلے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، مال کٹائی میں، اور 2 آدمیوں کو پھینٹی لگی، پھر کوئی گیا ہی نہیں دوسرے دن، 2-3 دن وہ بیچارے ڈھول بجاتے ہیں، اس کے بعد اکھاڑی فلم لے گئے کہ یہاں کوئی دیکھتا نہیں تو ہم کیوں بیٹھے رہے۔ جب دیکھنے والا نہ ہو تو میک اپ خود بخود رک جائے گا۔ تم بھی تو طواف میں ان پہ نظر رکھتے ہو نا، کعبے پہ نظر نہیں ہوتی، عورت پہ نظر ہوتی۔ ایسے طواف سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ فرزند لی ارسل لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا، اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل، اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا، وہ حج کے لیے، اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں گے۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہوں، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز ہے۔ اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے،
کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے مدینے میں دفن ہوئے تھے تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو بالوں کو تیل لگایا، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کچھ چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اکراہ کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ سونے کا تولہ 70,000، چاندی کی قیمت 40,000 ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ قیمت کر لیں، دونوں کو ملا کے جتنا پیسے بنے اس کا 2.5% ادا کریں۔